نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ غفور الرحیم سے دعا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کون سی ہم سے غلطیاں سزائے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس غلطیوں کے حوالے سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں بھی شکر گزاروں میں سے شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی صفت عفو کی ذکر کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہی کرم ہے کہ ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں عفو کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستش جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا۔ دیکھیں پرستش کی انہوں نے گناہ کیا، کیا کیا؟ شرک کیا۔ آج کے دور میں قرآن پاک اترنے کے بعد شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، یہ یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم بھی ایسے الٹے سیدھے الفاظ یا جا کے اچانک بت کی، کسی بچڑے کی، کسی بھی ایسی چیز کی پوجا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر دیں گے یا معاف کر دیں گے، نہیں۔ لا علمی میں ہونا اور بات ہے، لیکن اب ہم اس شریعت کو سمجھ چکے ہیں کہ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی لا علمی میں کر لے اور اس سے پھر وہ توبہ استغفار کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عفو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عفو ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں میں بھی چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے عفو کا معنی بتا دوں۔ یہاں پہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عفو اور پھر شکر کا بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتوں میں سے ایک صفات ہے۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا، اس کے لفظی معنی ہے مٹانا، معاف کر دینا۔ جو شخص اس نے گناہ کیا ہو، سزا کا وہ حقدار بھی ہو، پھر بھی اس کو درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور اس کے قصور کا بدلہ نہیں لیا جاتا، یہ ہے عفو۔ ہم نے اسپیشلی رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمیشہ ہر بندہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ دعائیں وہ ہر بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اتنا زیادہ شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو صفت اپنی بتائی عفو کی سب سے پہلے، کہ پس ہم نے ان کے اوپر درگزر کیا، مطلب کہ ہمیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو لیکن پھر بھی کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اور اس توبہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی، پھر ہم نے آگے پڑھا ہے نا آیت نمبر 54 میں، کہ اس توبہ پر ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا شرط لگائی کہ تم ایک دوسرے کا قتل کرو گے، جیسا رب العزت نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لعلکم کیوں کرو؟ لعلکم تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ساتھ ہی عفو کے بعد کیا حکم دیا جا رہا ہے بیسیکلی، کہ تم احسان مند بن جاؤ۔ شکر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ میں نے کہا اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک عفو کا ذکر ہے، ایک شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، اگر اس کے اوپر سختی کا معاملہ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جب تم پہ احسان کیا، تمہیں معاف کر دیا، اگنور کر کے کہ چلو چھوڑ دیا، لیکن ساتھ ہی کیا حکم دیا؟ تاکہ تم، حکم نہیں دیا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں اپنا احسان مزید بتا رہے ہیں کہ میں نے اس لیے معاف کیا تھا کہ تاکہ تم شاید تم شکر گزار ہو جاؤ اور ہدایت پا لو۔ لیکن جو شخص، یہ ہمارے انسانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے،
دیکھیں آپ سے اتنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ شکر ادا کرنے کا عملی مظاہرہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے زبان سے اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی مجھے معاف کر دیں، اور تسبیحات، ذکر اذکار یا نوافل کے ذریعے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ دو طریقے ہیں نا شکر ادا کرنے کے، ایک تو ہوتا ہے زبان کے ذریعے، ایک ہوتا ہے اپنا عمل کے ساتھ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عمل کو کیا کرتے ہیں؟ باقاعدگی کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے اپنی عملی تبدیلی، اپنی ذات میں تبدیلی، دوسروں کو برا نہیں کہنا، معاملات میں صبر کا تعلق رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیارا اور اچھا ثابت کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور دین اسلام سے راضی، تو لہٰذا یہ کیوں کہا گیا؟ اور جو یہ اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے، یہ چیزیں سب شکر گزاری کے اندر آتے ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا۔ شکر کے ساتھ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ جب ہم کسی کا احسان مند ہوتے ہیں تو ہمیں احسان ہو جاتا ہے، خیال ہو جاتا ہے کہ ہاں اس بندے نے میرے ساتھ یہ صلہ رحمی کی، تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو غلطی ہے شرک کی، اس کو درگزر کرتے ہوئے معاف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے تمہیں معاف کیا تھا کہ تم شاید شکر گزاروں میں ہو جائیں گے۔ جب انسان کے اندر شرم آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اور عاجزی سے کھڑا ہو کر بندگی کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں آپ کی بڑی مشکور ہوں۔ میں انسانوں کی مثال دینے لگی ہوں، ہم فوراً اپنی ٹیچر کو، اپنے استاد کو، اپنے بڑوں کو، اپنے جو کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی دوست آپ کی کوئی مہربانی کرتی ہے تو آپ کہتی ہیں واللہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے میں اس طرف آئی، اور آپ کی اس شکر کی وجہ مطلب میں آپ کی بہت بہت زیادہ برائے مہربانی ہے، ایون کہ یہاں پہ درخواستیں لکھی جاتی ہیں کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے سلیکٹ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ جو بندہ دوسرے بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ایک بات میں دہرانا چاہوں گی کہ شکر کے ساتھ اللہ کے طرف سے بندے میں عاجزی آتی ہے، لیکن ہم آج کل کا جو شکر ہے ہمارا، وہ دیکھیے کس قدر تکلیف سے بھرا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھے نا کیا حال ہے آپ کا، بس جی شکر ہے الحمدللہ، بس چل رہا ہے سب، مطلب کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انڈائریکٹلی بس جی لگا کے ناشکری کا اظہار ہی کر رہے ہیں نا۔ ہاں ہاں وہ معاملات تو ہو گئے پر بہت تکلیف کاٹنی پڑی ہمیں، ہاں ہاں مجھے یہ بیماری آ گئی، یقین مانے بڑی مشکل تھی، میں تو مرتے مرتے بچی اس بیماری سے، اور پھر شکر اللہ کا اس نے بچا لیا۔ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری تمہیں پاک کرنے آتی ہے، صاف کرنے آتی ہے، کوئی تکلیف جو تمہیں ایذا، ایک نوک، ایک چیز بھی چبھتی ہے تو اے بندہ خدا وہ تیری بہتری کے لیے آتی ہے۔ ہم اس کا اظہار کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی حال پوچھ لے، کوئی بات کر لے، بس جی شکر کر لیں جی، بس جی بس، ایسے دوسرے کو شکر کروا رہے ہوتے بیسیکلی۔ مطلب ہم اللہ کی عبودیت میں آئے تو ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننے سے ہمیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا اپنے ہی دماغ کے اندر، اپنے ہی ہمیں سر جھکانے کے اندر کہ 5 وقت نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، سردی میں ٹھنڈا ٹھنڈا وضو کرنا پڑا، بڑا ہی مشکل کام ہے، او ہو مجھے تو گھٹنوں کی درد شروع ہو جاتی ہے، مطلب میں بیڈ پہ لیٹنا پسند کروں گی یا کروں گا، لیکن میں شکر گزاری کے لیے بھی میں نے احسان جتانا ہے۔ کس کو سنا رہے ہو بھائی؟ نماز تم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اپنی عاقبت کے لیے پڑھنی ہے، اپنی مغفرت کے لیے پڑھنی ہے۔ جو تم نے اپنی زبان سے لا علمی میں یا با علمی میں جو تم نے الفاظ ادا کیے، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے اس احسان جتلاتے ہوئے نماز ادا کرنے کو قبول فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو تسبیحات کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں تھوڑے سخت الفاظ بولوں گی، جو آپ تسبیحات کرتے ہیں، ورد، وظیفے کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں یہ وظیفہ یہ وظیفہ کر لوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیں گے۔ جب وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے، کوئی گھڑی قبولیت کی ہو جاتی ہے، وہ دعا آپ کی قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟
بہت، میں نے تو 5-5 لاکھ وہ والا وظیفہ کیا، میں نے 20,000 دفعہ یہ وظیفہ کیا، تب کا جا کے یہ میری بیٹی کی شادی ہوئی، یا تب جا کے یہ شوہر قابو میں آیا، یا تب جا کے یہ میرے ساتھ یہ معاملات کام میں آئے، یا تب جا کے میری سلیکشن ہوئی، یا تب جا کے مجھے یہ معاملات میرے سیدھے ہوئے۔ مطلب آپ نے ذکر کیا، آپ نے تسبیح کی، آپ نے سارا کچھ کیا، لیکن اس میں بھی آپ احسان جتا رہے ہیں۔ حالانکہ عبادات چھپ کر جتنی کی جائیں، آپ یقین کریں اس کا اتنا ہی مقبولیت ہوتی ہے آسمانوں پر، اور وہ ان لوگوں کو جو اس طرح کے معاملات جو سن رہے ہوں، شاید اللہ کرے کوئی اس طرح کے نیک بندے بھی اس گروپ میں شامل ہوں، تو وہ جانتے ہیں کہ کیسے ان کے کام گھر بیٹھے بغیر وظیفے کی خاموشی کے ساتھ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے صرف یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی سب تجھ پہ چھوڑا، اور تو میرے معاملات کو بہتر کر دے، مجھے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار نہ کرنا، آخرت کا تمام معاملات خیر والے کرنا۔ عاجزی کے ساتھ ہمارا شکر کیسا ہے، اور ہمارا بھی بنی اسرائیل کی طرح اعتراضات ہی اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی میں بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب شکر کریں، اور سجدہ شکر تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں شامل کیا ہے ہمارے لیے، کہ جب بندہ بہت راضی ہوتا ہے تو محبت کے ساتھ، آپ نے کرکٹس میں تو دیکھا ہوگا کہ وہ فٹ بال میچ میں فوراً گراؤنڈ میں نہ قبلہ نہ کعبہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو شکر پسند ہے۔ جب کوئی نعمت مل جائے، ہمیں 3 5 6 10 ٹائم روٹی ملتی ہے، ہم اس نعمت کو نعمت نہیں جانتے، ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح یہ سمجھتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے نا، روٹی پکی ہے تو کھانی تو ہے نا، پیٹ لگا ہوا ہے جی کھانا تو ہے نا۔ الحمد نہیں ہے تو رزق چھین لیے جاتے ہیں، شکر نہیں ہے تو نعمتیں کم کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان مندی اور شکر نہیں ہے تو یہ کام کم پڑ جاتے ہیں، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ عاجزی اور انکساری اتنی کرے کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا دے۔ یہ یاد رکھیں، مومن میں بہت سمجھ، فہم و فراست ہوتی ہے، مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن ظالم نہیں ہوتا، ایمان والا بیوقوف نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے قرآن سے ہدایت حاصل کی ہوتی ہے۔ مجھ سے، آپ سے، ادھر ادھر سے لوگوں سے پوچھ کے جو ہدایت ہوتی ہے وہ آپ کی نالج ہوتی ہے۔ جو قرآن سے ہدایت لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے، جو شریعت ہے، وہاں سے ہدایت لیتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنی ہدایت اور طلب کرتا ہے نا، وہ کامیاب ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ہم یہاں پہ ذکر پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں معاف کیا، کیونکہ وہ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ان کو جانتے بوجھتے معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک سے درگزر کیا تھا تاکہ لوگ معافی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ احسان کی قدر شناسی اور اس کی زبان سے اقرار شکر کہلاتا ہے۔ مطلب کہ آپ نے اپنے عمل سے بھی صحیح کیا اور اس کو پھر زبان سے بھی اقرار کیا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا پھر اظہار کرنا شکر گزاری کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو، صحت ہو، کھانا ہو، رزق ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب یہ آپ کو چیزیں ملے فوراً سے پہلے اللہ کے آگے شکر گزاری کریں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت یاد آئی اچانک، کہ آپ وہاں پہ سجدہ کر دیں، اللہ تو نے مجھے اس مقام پہ ایسے بچایا، محبت سے میں تجھے سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ جتنا آپ اللہ کا شکر کریں گے، جتنا آپ سجدے ادا کریں گے محبت میں، خالص لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ، تو آپ یقین کریں آپ کے غیب کے خزانے کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نماز کو فرض ہی سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر ایک چیز مسلط کی بھی سمجھتے ہیں، دلوں سے توجہ کے ساتھ اس کے معنی کو
اس حمد کو جو اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے معنی کو سمجھے بغیر در 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 کرتے ہوئے ہم نماز ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جی شکر ہے جی نماز پڑھ لی. ہم نماز میں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا ایک بہت بڑا کام اتر گیا، ایک جیسے بوجھ اتر گیا. شکر ہے جی میں نے آج 10 دفعہ یاسین ختم کر لی. اوہو جی بڑا 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 ٹائم لگا جی میں نے سورۃ کہف پڑھ لی اور شکر ہے میرا. جیسے کوئی کام نہیں کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا آپ نے، الٹا نعوذ باللہ اللہ پہ ہی احسان کر دیا. پھر بھی وہ غفور و رحیم آپ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.